یہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، یہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے توریت لینے کے لیے جاتے تھے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، چونکہ اللہ کے نبی جو تھے، اللہ کے رسول جو تھے، ایک مرتبہ آپ کوہ طور سے آ رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں راستے میں شیطان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ شیطان سے ملاقات کس کو ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ شیطان آیا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا۔ رونے کے بعد کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ کہتا ہے آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ میری نجات فرما دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کٹئی کے زندہ دل مسلمانوں، میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں؟ شیطان نے کہا بڑا گنہگار ہوں، بڑا سیاکار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور اس سے پوچھ کر آتا ہوں یا اللہ شیطان معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، کیا وہ تو اسے آج بھی معاف فرما دے گا؟ بول دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے کہا یہ اللہ شیطان معافی کے لیے آیا ہے، کیا تو اسے بھی معاف کرنے پہ قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہماری شان تو یہ ہے کسی انسان کے گناہ اتنے ہو کہ زمین سے لے کے آسمان تک بھر دیا ہو، شمال سے لے کر جنوب تک کسی نے گناہوں سے بھر دیا ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر اگر کسی کے گناہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو آنسو کے قطرے لے کر کے آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اپنے رحمت کاملہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے، موسیٰ میری شان تو یہ ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے جو بندہ میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے میں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں اور اس کو جنت الفردوس کا حقدار بنا دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، اولاد علی، اولاد غوث اعظم، فیضان سرکار مدینہ، فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ تو میں کیا بتا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، شیطان کے پاس آئے اور شیطان کے پاس آ کر کے کیا کہا معلوم ہے؟ اب سنو ذرا میری طرف، اب چونکہ میرا موڈ بن گیا ہے، ابھی میں اپنے پورے رنگ میں نہیں آیا ہوں، چونکہ آپ اگر میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز بولنا پڑے گا، آپ کو میرے ساتھ بولنا پڑے گا، چونکہ ایک بار سبحان اللہ بولے گے نیکیاں آپ کو ملتی ہی رہیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور لانے کے بعد جو ہے شیطان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ آج بھی میں شیطان کو جنتی بنا دوں گا، آج بھی میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان سے کہتا ہے کہ میں تیرے گناہ آج بھی معاف کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کون سی شرط ہے رب تعالیٰ؟ کہ شرط یہ ہے کہ آج وہ حضرت آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے، حضرت آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ سندیسہ سنایا، پھر یہ پیغام سنایا، اللہ کہتا ہے آج بھی معاف کر دوں گا شیطان کے گناہ، لیکن وہ جا کر کے حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کر لے۔ شیطان نے جب اتنا سنا واستکبر، اکڑ گیا، تکبر میں آ گیا اور کہنے لگا جب میں نے ان کے جیتے جی سجدہ نہیں کیا تو ان کے مرنے کی بعد ان کی قبر کو میں سجدہ کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اکڑ گیا، سجدہ نہیں کیا، جب بھاگنے لگا، جب دوڑنے لگا، توبہ اس کے نصیب میں نہیں تھی، چونکہ وہ تو ہمیشہ کے لیے کافر ہو گیا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا سننا میری بات، جب شیطان بھاگنے لگا، جب شیطان دوڑنے لگا، موسیٰ علیہ السلام جلال والے پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، انہوں نے شیطان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا شیطان چل تیری قسمت میں توبہ تو نہیں ہے، چل تیری قسمت میں جنت تو
نہیں ہے, چل تیری قسمت میں اللہ تعالیٰ کی رضا تو نہیں ہے, چل ذرا اتنا تو بتا دے, تو بھاگ تو رہا ہے, دوڑ تو رہا ہے, ذرا اتنا تو بتا دے وہ تیرے کون سے جال ہیں, وہ تیرے کون سے شکنجے ہیں, وہ تیرے کون سے پینترے ہیں جن جال سے تو اللہ تعالیٰ کے سیدھے سادے بندوں کو پھانس لیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کون پوچھ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں شیطان سے, شیطان ذرا اتنا تو بتا دے وہ تیرے کون سے جال ہیں, وہ تیرے کون سے شکنجے ہیں جس سے تو اللہ تعالیٰ کے سیدھے سادے بندوں کو تو پھانس لیتا ہے. شیطان نے کہا اگر کوئی اور ہوتا اسے تو نہیں بتاتا, لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کو ضرور بتا کر کے چلا جاؤں گا. بول دو سبحان اللہ. اندازہ لگائیے ذرا میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں. شیطان نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں, ذرا سنو, میں اللہ کے نیک بندوں کو جو پھانستا ہوں میرے 3 جال ہیں. بولو یار کتنے جال ہیں؟ 3 جال. 3 جال. ارے شیطان خود بتا رہا ہے کہ میں اللہ کے سیدھے سادے بندوں کو پھانستا ہوں تو میرے 3 جال ہیں. کتنے جال؟ 3 جال. اور یاد رکھ لینا, آگے لوگوں کو فارورڈ کرنا صحیح صاحب کیا بتا کر کے گئے تھے, کہا میرے 3 جال ہیں. شیطان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا چل بتا تیرا پہلا جال کون سا ہے, تیرا پہلا شکنجہ کون سا ہے, تیرا پہلا جو ہے اللہ اکبر پینترا کون سا ہے جس سے تو اللہ تعالیٰ کے سیدھے سادے بندوں کو پھانس لیتا ہے. شیطان نے کہا ذرا غور سے سننا, اللہ اکبر کبیرہ, پہلا جال کون سا ہے؟ کٹئی کے سنی جنتی مسلمانوں سننا, دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا. شیطان کہتا ہے میرا پہلا جال یہ ہے جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتا ہے نا تو میں اس کا وعدہ توڑوانے میں لگ جاتا ہوں. مولانا شبیر صاحب, جب کوئی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتا ہے تو میں اس کا وعدہ توڑوانے لگ جاتا ہوں. یار ہم نے کتنے وعدے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں, یا اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا, لیکن صرف 4 دن نماز پڑھتا ہے, اس کے بعد اپنی حالت پہ آ جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ تو ایک شخص جو ہے نا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا صرف 4 دن, اور جانے کے بعد کہنے لگا ارے فلاں صاحب کے بیٹے کو دیکھو, چودھری صاحب کے, سیٹھ صاحب کے, وکیل صاحب کے بچوں کو دیکھو, فجر کی نماز پڑھنے آتے ہی نہیں ہے, اور میں 4 دن سے آ رہا ہوں, 5ویں دن جو ہے بستر پہ نیستی پھیلا رہا تھا. اندازہ لگائیے, نیستی پھیلا رہا تھا. میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے, کسی کو حقیر مت سمجھو بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یا اللہ جیسے تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے, میرے بھائی کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے. کسی کو ذلیل مت سمجھو, یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے, یہ ہمارا قرآن سکھاتا ہے, یہ ہمارے نبی سکھاتے ہیں. شیطان کہتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتا ہے یا اللہ آج کے بعد جو ہے میں شراب نہیں پیوں گا, تو وعدہ کرنے کے بعد شیطان وعدہ توڑوانے میں لگ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو شیطان وعدہ توڑواتا ہے, یہ پہلی نشانی ہے, یہ پہلا شکنجہ ہے, یہ پہلا جال ہے. اگر تم بچنا چاہتے ہو شیطان کے جال سے تو اللہ تعالیٰ سے اگر وعدہ کر لو, یا اللہ شراب بھی نہیں پیوں گا, یا اللہ سٹا بھی نہیں کھیلوں گا, یا اللہ غیبت بھی نہیں کروں گا, چغل خوری بھی نہیں کروں گا, بد زبانی بھی نہیں کروں گا, گالی گلوچ بھی نہیں کروں گا. اللہ سے وعدہ کر کے دیکھ, یقین مان اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اتنی رحمت و کرم کی برسات نازل فرمائے گا. تو جہاں بھی جائے گا اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے گا, اور تجھے کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ سے وعدہ پورا کر کے دیکھ, اللہ تعالیٰ تجھے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا, من حیث لا تحتسب, جہاں پر تیرا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات. اندازہ لگائیے, بات سمجھ رہے ہیں؟ لگاؤ کوئی مجمع سے لگاؤ, کھڑے ہو کر کے نعرہ. کوئی نہیں ہے, لگائیے کنارہ, لگائیے, کوئی لگائیے, یا ہم ہی لگا کے ہماری ذمہ داری ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اب سنیے ذرا, اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, پوری مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بول دو سبحان اللہ. تو شیطان نے کہا میرا پہلا جال کون سا ہے؟ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتا ہے تو میں اس کا وعدہ توڑوانے میں لگ جاتا ہوں. سیکنڈ, دوسرا جال کون سا ہے؟ میری طرف دیکھیے میرے بھائیو, میری طرف دیکھیے. کہا میرا دوسرا جال یہ ہے, کبھی تنہائی میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ مت بیٹھنا, تنہائی میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ مت بیٹھنا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب کوئی انسان تنہائی میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے, شیطان نے کہا انا ثالثھا, اس میں تیسرا میں ہوتا ہوں اور گناہ میں لت پت کر دیتا ہوں. انسان سے گناہ سرزد ہو
جاتا ہے، بدفعلی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے تنہائی میں کسی کے غیر عورت کے ساتھ مت بیٹھنا، یہ شیطان نے کہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوا چلتا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عورت کو پردہ کرنا چاہیے، عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ بے شک عورت کو پردے کا حکم اسلام کے اندر ہے، قرآن عظیم کے اندر ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، لیکن عورت کو پردہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اے محبوب آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ اے حبیب آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر کہیں غلط دل میں سما جاتی ہے، پھر اس سے غلط وسوسے پیدا ہوتے ہیں، انسان وسوسوں کا شکار ہوتا ہے۔ اپنے نگاہوں پہ پردہ ڈال لے۔ اللہ اکبر۔ نگاہ پہ پردہ ڈالنے کا مطلب یہ بھی ہے کوئی گلی میں اجنبی لڑکی گزر کے جائے اس کو نہ دیکھا جائے، للچائی نگاہ سے بھی کسی کے مکان دکان گاڑی کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور موبائل کے اندر بھی کسی اجنبی عورت کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ موبائل میں کوئی غلط تصویر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ڈاؤن لوڈ ہی کرنا ہے تصویر تو گنبد خضرا کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر لے۔ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تصویر تو غوث اعظم کی تصویر کی گنبد کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر لے، غریب نواز کے گنبد کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر لے، اعلی حضرت کے گنبد کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر لے۔ جب موبائل آن ہوگا سامنے گنبد خضرا کا پر نور نظارہ ہوگا، آنکھ گناہوں سے محفوظ اور نورانیت سے منور ہوتی چلی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید آصف میاں رامپوری، سید آصف میاں رامپوری، فیضان غوث اعظم، تعلیمات مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اندازہ لگائی، اس لیے کسی موبائل میں اجنبی عورت کی تصویر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا، میری بات طول پکڑ جائے گی، ابھی مجھے بہت کچھ سنانا ہے آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے کہا میرا دوسرا جال یہ ہے، میرا دوسرا شکنجہ یہ ہے، تنہائی میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ میں آپ کی بیوی تھی جن کا نام حضرت صفیہ بتایا جا رہا ہے۔ حضرت صفیہ، ایک صحابی گزر کے جا رہے تھے، میرے آقا نے فوراً ان سے کہا اے میرے صحابی، یہ میرے ساتھ میں میری بیوی کھڑی ہیں، ہادی زوجتی صفیہ، یہ میرے ساتھ میں میری بیوی صفیہ ہے۔ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں بدگمانی کروں گا کہ آپ کسی اجنبی عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میرے آقا نے ایسا جواب دیا، یقین مانیے کہ یقین مانیے ایسا جواب تھا، وہ جواب جو ہے ہمیں اپنے سینوں کے اندر رکھنا چاہیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے ان الشیطان یجری فی دم الانسان کمجرى الدم، شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسا کہ خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ اللہ، تم ابھی آگے بڑھ جاتے، تمہارے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا اللہ کے نبی نہ جانے کس اجنبی عورت کے ساتھ کھڑے ہیں، تمہارا ایمان تباہ ہو جاتا۔ اس لیے میں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتا چلا میرے بھائیوں شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے، اگر اس کے وسوسے سے تم بچنا چاہتے ہو تو ہمیں جو ہے حدیث پاک کے مطابق لا حول ولا قوت کی کثرت سے پڑھنا پڑے گا، تبھی ہم اس سے بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی پڑے گی، یا اللہ مجھے شیطان سے بچا لے، مجھے نفس امارہ سے بچا لے۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو گے رب تعالیٰ نفس امارہ سے بھی بچائے گا، نفس امارہ سے بچا کر کے تمہیں نفس لوامہ عطا فرمائے گا۔ نفس لوامہ کی منزل پہ جب تم پہنچ جاؤ گے پھر تمہیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے گا۔ نفس مطمئنہ عطا فرمانے کے بعد تمہیں نفس راضیہ عطا فرمائے گا، پھر نفس مردیہ عطا فرمائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم نفس مردیہ حاصل کر لو گے پھر تمہاری زبان اتنی پاک ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں فرمائے گا بلکہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما لے گا۔ بے شک بے شک، بہت خوب، بہت خوب سید صاحب، بہت بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی۔ یہ نفس امارہ کو مارو، شیطان کو مارو، نفس لوامہ حاصل کرو، نفس مطمئنہ حاصل کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر میری بات جو ہے طول پکڑ رہی ہے۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، مردوں کو بھی حکم ہے
کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے. اور عورتوں کو بھی حکم ہے، اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ تم بھی جو ہو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیز کہلاتی ہو، تم کنیز فاطمہ کہلاتی ہو، تم کنیز عائشہ کہلاتی ہو. میری ماں اور بہنوں، اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ذرا دیکھو یار اپنی شادیوں کے حال دیکھو. ہماری ماں اور بہنوں کے سینے کھلے ہوئے چل رہے ہیں، کھلے ہوئے آدھے آدھے سینے نظر آ رہے ہیں. کوئی میری ماں بہن ایسی ہوگی جس کے سر پہ دوپٹہ شادی میں نظر آ جائے گا، لیکن سب اپنے بال بکھیر کے چلتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہی اسلام کی شہزادیاں ہیں؟ کیا ان کی کوکھ سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی خالد بن ولید پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی طارق بن زیاد پیدا ہو سکتا ہے؟ میری بہن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، ایسے اپنا وقار خراب مت کرو، ایسے جو ہے اسلام کی بدنامی کا داغ جو ہے لگنے مت دو، بلکہ رسول اللہ کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت اپنے سامنے رکھو. حضرت فاطمہ کی سیرت کیا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ حضرت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، کیا فرمایا معلوم ہے؟ بتا دوں. فرمایا فاطمہ تم نے عید کا چاند نہیں دیکھا؟ عید کا چاند نکلا تھا. اگلے دن فرمایا تم نے عید کا چاند نہیں دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جان میں نے عید کا چاند نہیں دیکھا. آقا نے فرمایا لوگوں نے تو دیکھا ہے، آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ لوگوں نے دیکھا ہے اس لیے تو میں نے نہیں دیکھا ہے. یار بول دو یار سبحان اللہ، جملے کا وزن محسوس کیا جائے. یا رسول اللہ لوگوں نے دیکھا ہے اس لیے تو میں نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے نبی کی بیٹی بتانا چاہتی ہے یا رسول اللہ میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس چاند پہ غیر مردوں کی نظریں پڑی ہیں. محمد کی بیٹی یہ پسند نہیں کرتی ہے. جس چاند پہ غیر لوگوں کی نظریں پڑ گئی ہیں اس چاند پہ میری نظر بھی جا کے ٹکرا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میری نظریں بھی مل جائیں گی. مجھے یہ حیا کے خلاف بات معلوم ہوتی ہے. اندازہ لگائیے نبی کی بیٹی کا کیسا تقوی تھا، کیسی طہارت تھی. جہاں پر بڑے بڑے تقوی والے بھی اللہ اکبر فیل ہو جاتے ہیں، ایسا تقوی نبی کی بیٹی کا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ لگائیے چاند کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. جس چاند پہ غیر مردوں کی نظریں پڑ جائیں ایسے ہی ان کا مقام نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی نے ارشاد فرمایا تھا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور آقا نے ارشاد فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے محشر والو غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں جھکا لو. نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو. محشر میں کون ہے؟ محشر میں نبیین بھی ہے، محشر میں رسول بھی ہے، محشر میں صدیقین بھی ہے، محشر میں غوث بھی ہے، محشر میں ابدال بھی ہے، قیامت کے میدان میں اوتاد بھی ہے. سب لوگ ہیں. ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدَ حَتَّى تَمُرَّ عَلَى الصِّرَاطِ، اس لیے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط سے پار ہو کر کے جنت میں داخل ہونے والی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. اندازہ لگائیے نبی کی بیٹی کی شان ہے. ایسے مقام نہیں مل گیا. آج جو کہتی ہیں کہ ہم کنیز فاطمہ، ہم کنیز عائشہ ہیں، میری بہن حضرت فاطمہ کو پڑھو. آج میری ماں بہنیں تو صرف ناولیں پڑھتی ہیں، آج میری ماں بہنیں تو صرف فحش لٹریچر پڑھتی ہیں. میری بہن تیری کوکھ سے پھر نیک بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ میری ماں اور بہنوں برا مت ماننا، لیکن یہ بات کے بغیر میں نہیں جاؤں گا. میری بہنوں اللہ اکبر، پھر تمہاری کوکھ سے تو کوئی لچا پیدا ہوگا، تمہاری کوکھ سے تو کوئی چور پیدا ہوگا، تمہاری کوکھ سے تو کوئی ڈکیت پیدا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اگر تم یہ چاہتی ہو کہ ہماری کوکھ سے ایسا بچہ جنم لے اللہ اکبر جو صلاح الدین ایوبی کا کردار لے کر کے آئے، جو خالد بن ولید کا کردار لے کر کے آئے، جو طارق بن زیاد کی سیرت لے کر کے آئے، تو فحش لٹریچر کو چھوڑنا پڑے گا، نافلوں کو چھوڑنا پڑے گا، حضرت فاطمہ کی سیرت پہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ جس دن تم حضرت عائشہ کی سیرت کو اپنا لو گے اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا، تمہاری کوکھ سے جو بچہ آئے گا میں گارنٹیڈ
اس منبر سے پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، دنیا میں جب وہ آئے گا یقین مانو نبی کی سنتوں پہ عمل کرتا نظر آئے گا، دنیا کے جس کونے پر جائے گا آقا کی سنت پہ عمل کرتا نظر آئے گا۔ اگر ایسا ہوا تم ماں باپ کو دنیا میں عزتیں ملیں گی، مرنے کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ تمہارے نام ایک محل عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، سید آصف میاں رامپوری، سید آصف میاں رامپوری، فیضان سرکار مدینہ، تعلیمات مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تھوڑا اس کی آواز بڑھائیے ٹوڈے صاحب، محبت سے بولو سبحان اللہ، تھوڑی آواز بڑھا دیجئے، ایک بار بولو یا رسول اللہ، بس آپ بیٹھ جائیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات کے؟ یہ حضرت فاطمہ ہے۔ حضرات ان کی سیرت اگر میں بتاؤں، ہم جیسے کم علم اور ناقص العلم ان کی مکمل سیرت کیا بیان کر سکتے ہیں، جن کی تعریف تو اللہ کے رسول نے خود فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ یہ حضرت فاطمہ کی شان ہے۔ اب ذرا سنیے، اب یہ مجھے بہت کچھ بتانا آپ کو۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ حضرت فاطمہ کے گھر پہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت فاطمہ سے کہا دروازہ کھولو۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولنے لگی، کہا آقا نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ ایک عبداللہ ابن ام مکتوم بھی ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ان کو اندر لے کے آ جائیے۔ جب اندر لے کے آئے تو حضرت فاطمہ پردے کی آڑ میں چلی گئیں۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے، یہ تو نابینا ہیں، یہ تو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے سکھایا ہے، یا رسول اللہ اگر یہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، میں تو ان کو دیکھ رہی ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، میں تو ان کو دیکھ رہی ہوں۔ یہ نبی کی بیٹی کا تقویٰ ہے، یہ نبی کی بیٹی کی طہارت ہے۔ اندازہ لگائیے کس کس موضوع پہ گفتگو کروں، اللہ اکبر کبیرہ، حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، نبی کی بیٹی کی یہ شان ہے۔ ذرا سنو، آگے بڑھتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شان یہ تھی، جب ہمارے نبی حضرت فاطمہ بیٹی کے پاس آتے تھے تو حضرت فاطمہ اپنے والد کا ہاتھ چومتی تھی اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتی تھی، اور جب حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں آتی تھی، ویلکم چینج ہو جاتا تھا، استقبال بدل جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ماتھا چوم کے اپنی جگہ بٹھاتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ ہے باپ اور بیٹی کا رشتہ، ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ بیٹیوں سے پیار کرنا چاہیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میری ماں اور بہنوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضرات گرامی، آج جو ایک نعرہ پاکستان سے دیا جاتا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بھی وہ بات آ گئی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ آج ہندوستان میں بھی یہ کہنے لگی ہے کہ ہم جو چاہیں کریں گے۔ تو کون ہوتا ہے میری زندگی میں دخل اندازی کرنے والا؟ میرا جسم میری مرضی۔ میری بہن، میں کچھ نہیں ہوں کہنے والا، لیکن میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، تجھے معلوم نہیں ہے، تجھے تو پیدا ہونے کے بعد جو ہے گڈھے میں گاڑ دیا جاتا تھا، تجھے تو جو ہے پیدا ہونے کے بعد تیری کوئی عزت نہیں تھی، تو معاشرے میں ذلیل تھی۔ اگر تجھے کسی نے عزت دی ہے تو تاجدار تو عالم نے عزت عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ تو کہتی ہے آج کہ میرا جسم میری مرضی، نہیں میری بہن، تیرا جسم تیری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ تیرے جسم پر رسول اللہ کی مرضی چلے گی، تیرے جسم پر شریعت مطہرہ کی مرضی چلے گی، تیرے جسم پر قرآن عظیم کی مرضی چلے گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ نہیں چلے گی تیری مرضی، اور جس دن تو اپنے اوپر شریعت مطہرہ کو لازم کر لے گی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سارے مرضوں سے دور فرما کر تیرے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما دے گا۔ بہت خوب، بہت خوب سید صاحب، بہت خوب۔ اندازہ لگائیے آپ۔ تو یہ میں کہنا چاہوں گا حضرت، یہ بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے، جو 10 لاکھ، کوئی کہتا ہے ایک رپورٹ میں 12 لاکھ اتنی بچیاں مرتد ہو گئیں، اسلام کیوں چھوڑ رہی ہیں مسلمان بچیاں؟ کافرہ کیوں بن رہی ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ ان کے بستروں پہ رنگ ریلیاں کیوں منا رہی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہم کیا سوچتے ہمارے گھروں تک یہ بات نہیں آئی تو چل رہا ہے؟
نہیں میرے بھائی، اگر تم توجہ نہیں دو گے بہت تیز یہ آگ ہمارے تمہارے گھر بھی پہنچنے والی ہے۔ جو بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، درد دل پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے اس نقطے پہ۔ بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم نے جو اپنے گھروں کے اندر جو ہے کبھی اللہ و رسول کی بات نہیں کی ہے، ہم نے اپنے گھروں کے اندر جو ہے کبھی شریعت مطہرہ کی بات نہیں کی ہے، ہم جو ہے اپنے گھروں کے اندر جو ہے اللہ اکبر کبیرہ کبھی موت کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر ہمارے تمہارے گھروں میں رسول اللہ کا تذکرہ ہونے لگے گا، آقا کی باتیں ہونے لگیں گی، تو یقین مانو قرآن کی محبت، نبی کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی۔ اور یہی بیٹی ہے جو اپنا قدم آگے بڑھانے سے پہلے 1000 بار سوچے گی، یہ سوچے گی، یہی بیٹی سوچے گی جب دین اس کے سینے میں آئے گا۔ ہم تو کیا چاہتے ہیں، جیسے ہمارا بچہ 4-5 سال کا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں اس کو انگلش میڈیم میں ڈال دیا جائے، اس کو ہندی میڈیم میں ڈال دیا جائے۔ میرے بھائی، دنیا کی تعلیم کا مخالف نہیں ہو، ایجوکیشن ضروری ہے۔ آج کے دور میں لوگ پروفیشنل ہو گئے ہیں، آج کے دور میں ایجوکیٹڈ بندہ ہونا ضروری ہے، ضروری ہے۔ انگلش بھی پڑھو، اسلام تو ترقی یافتہ مذہب ہے۔ اسلام نہیں کہتا ہے کہ تم ہواؤں میں نہ جھولو، اسلام نہیں کہتا ہے کہ تم ترقی نہیں کرو، اسلام تو کہتا ہے ترقی کرو، انگلش بھی پڑھاؤ، ہندی بھی پڑھاؤ، لیکن انگلش پڑھانے سے پہلے، ہندی پڑھانے سے پہلے اس کو ذرا قرآن تو ذرا پڑھا دو، اس کو حدیث پاک تو پڑھا دو، اسے بتا دو کہ بیٹی اگر تم دنیا میں کامیاب اور آخرت میں حضرت فاطمہ کو اپنا منہ دکھانے کے قابل اگر تم بننا چاہتی ہو تو تمہیں جو ہے اللہ اکبر اپنے اوپر پردے کو لازم کرنا پڑے گا۔ حضرت فاطمہ کی سیرت میں تمہیں آنا پڑے گا۔ کیوں بھاگ رہی ہیں؟ کیوں مرتد ہو رہی ہیں؟ کیوں اسلام چھوڑ رہی ہیں؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے بچیوں کے اندر اسلام نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ نہیں جانتی ہیں، ہم نہیں پوچھتے ہیں پڑھے لکھوں سے، حضرت ہمارے نبی کے بارے میں بتا دو، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے سوتے تھے، نہیں پوچھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ تعلیم سے بہت زیادہ دوری ہے، ہماری بچیوں کے اندر تعلیم دلانا بہت ضروری ہے۔ قرآن پڑھاؤ اپنے بچیوں کو، قرآن۔ یہی بیٹی ہے جو سوچے گی اللہ اکبر اور ایسا سوچے گی، یہی بیٹی جب سوچے گی نا کہ میرے باپ نے جو ہے مزدوری کرتا رہا اور مجھے اس نے پڑھا کے دیا ہے، یہی باپ ہے اپنی کمر پہ جو ہے اللہ اکبر بوریاں بھاری بھاری لاد کر کے اس نے مجھے پڑھایا ہے، یہی میرا باپ ہے جس نے مجھے پسینہ بہا کر کے اس نے مجھے اتنا بڑا کیا ہے، یہی مجھے کھانا کھلاتا رہا، یہی مجھے رزق کھلاتا رہا۔ میرے بھائی، جب اپنی بچیوں کو رسول اللہ کا دین سکھاؤ گے، اپنی بچیوں کو جو ہے مدرسوں میں تم تعلیم دلاؤ گے، یہ بچی سوچے گی میرے باپ نے میرے لیے اتنی محنت کی ہے۔ بتاؤ ذرا، غلط قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچے گی کہ معاشرے سوسائٹی کے اندر جو ہے میرے باپ کی ناک نیچی ہو جائے گی، میرے باپ کا سر جو ہے شرم سے جھک جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس بیٹی کے سینے میں قرآن کا علم موجزن ہو جائے گا، جس بیٹی کے سینے میں عالموں کی محبت ہوگی، قرآن کا پیار ہوگا، حدیث پاک کا پیار ہوگا، وہ بیٹی بھاگے گی نہیں، بلکہ یہ کہے گی میں اگرچہ میری شادی تاخیر سے ہو جائے گی، گھر کی دہلیز پہ بوڑھی تو ہو سکتی ہے، پوری زندگی جو ہے بغیر شادی کے گزار تو سکتی ہے، لیکن معاشرے سوسائٹی میں اپنے باپ کا سر جو ہے شرم سے نیچے جھکنے نہیں دے گی۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، تعلیمات مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، سیدہ سمیہ رامپوری، نعرہ تکبیر۔ بول دو سبحان اللہ۔ ایسا لگ رہا ہے ایسی تقریروں کی نوجوانوں کی ضرورت ہے یار، بول دو یار سبحان اللہ۔ جبکہ یہ ندیم اختر صاحب ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ جلسوں میں رہتے ہیں، نظامت کرتے ہیں، بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہیں ماشاءاللہ، یہ جانتے ہیں مجھے 2 ادھر کی 4 ادھر کی بھی آتی ہیں شبیر صاحب، لیکن یار کمیڈین سے کیا فائدہ، جلسہ پورا مذہبی جلسہ ہونا چاہیے، بول دو یار سبحان اللہ، پورا مذہبی جلسہ ہونا چاہیے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا اپنی ماں اور بہنوں سے، اللہ اکبر قریب آؤ، مصطفیٰ کی سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پاک پڑھو۔ اللہ اکبر۔ ہم ایسے نہیں کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ بچیاں بھاگ رہی ہیں۔ اور ایک آخری بات بتا کر کے میں آپ بتانا چاہتا ہوں آپ سے، اور ہمارے گھروں کے اندر جو ہے نا یقین مانو ہمارے گھروں کے اندر جو ہے بیٹیوں کو، بہنوں کو، بہوؤں کو پیار بھی لوگ کم دیتے ہیں،
بعض گھروں کے اندر، سب کی بات نہیں کر رہا میں، ندیم اختر صاحب پیار بھی کم دیتے ہیں. یہ بہنیں پیار کو ترس گئی، یہ بیٹیاں پیار کو ترس گئی. جب کوئی دوسرے مذہب والا ان کو جو ہے آفر کرتا ہے تو یہ جو ہے صاحب ایک میٹھے کا ڈبہ اور صاحب تھوڑا سا گولڈ لا کر کے اس میں بہک جاتی ہیں، پیر ان کا پھسل جاتا ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے ان کے اندر. بتانا چاہتا ہوں جب بھائی گھر میں آتے ہیں تب بہنوں کو ڈانٹتے نظر آتے ہیں، بیویوں کو ڈانٹتے نظر آتے ہو. اللہ اکبر. تو پھر کہتے ہو کیسے بھاگ گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، یعنی کہ ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کے لیے اچھا داماد مل جائے، ایک بھائی یہ چاہتا ہے میری بہن کے لیے میرے لیے اچھا بہنوئی مل جائے. اللہ اکبر. جو میری بہن کو یا میری بیٹی کو اس کی سسرال میں کوئی اس کو کچھ کہنے والا نظر نہ آئے. میرے بھائی میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تم یہ سوچتے ہو، لیکن ذرا سوچو اپنی بہن بیٹی کے لیے تو تم یہ سوچتے ہو، لیکن ذرا سوچو تمہارے گھر میں جو ہے وہ بھی یار کسی کی بیٹی ہے، تمہارے نکاح میں جو ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے. یعنی کہ تمہاری بیوی سے اگر تمہارے ہاؤس کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس ٹوٹ جاتا ہے، جب تک کہ 10 گالیاں نہیں دے دیتے ہو تم خاموش نہیں بیٹھتے ہو. میرے بھائی یاد رکھ، شیشے کا گلاس تو جو ہے مارکیٹ سے نیا بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر تیری بیوی کا تیری بیٹی کا اگر دل ٹوٹ گیا صرف ایک دنیا کی چیز کی وجہ سے، اللہ اکبر، اس کے دل میں تیری محبت واپس نہیں آ سکتی ہے، اس کے دل میں ایسا پیار واپس نہیں آ سکتا ہے. اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری بیٹی بہنیں تمہاری عزت بنائے رکھیں تو میرے بھائیوں ہمیں جو ہے گھروں کو چلانے کے لیے، بہن بیٹیوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے ان کی عزت بھی کرنی پڑے گی، اور ہمیں گھروں کو چلانے کے لیے ان کی غلطیوں کو ہمیں انہیں جو ہے نظر انداز بھی کرنا پڑے گا. بہت خوب سید صاحب، بہت خوب. جواب نہیں بھائی کرنا پڑے گا. جواب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پیغام دے رہا ہوں میں آپ کو، نظر انداز بھی کرنا پڑے گا غلطیوں پہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہک جاتی ہیں، ان سے پیار کرو، کیونکہ یہ کچی شیشیاں ہوتی ہیں، کچی شیشیاں ہوتی ہیں. عورتیں جو ہوتی ہیں حدیث پاک کے مطابق میرے آقا جا رہے تھے، حضور کے ساتھ عورتیں چل رہی تھی، اور ایک صحابی نے نا وہ جو قصیدہ ہوتا ہے کچھ گنگنانا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا صحابی سے دھیرے آواز میں گنگناؤ، میرے ساتھ میں کچی شیشیاں چل رہی ہیں. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے ذرا، عورتیں بہک جاتی ہیں. اس لیے پیار کرنا پڑے گا، بہنوں سے بھی پیار کرنا پڑے گا، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بچے نکل جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میری بات طول پکڑ رہی ہے. میری بہنوں شادیوں میں بھی پردہ کرو. میری ماؤ تم شادیوں میں جاؤ، ہوٹلوں میں جاؤ، کسی کی برتھ ڈے پارٹی میں جاؤ، پردہ کرو. پردہ قسم کھا کے کہتا ہوں آج پردہ نہیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم کنیز فاطمہ ہے. لیکن ذرا دیکھو ابھی 1 سال پہلے جب ترکی کے اندر زلزلہ آیا تھا، ترکی کے اندر جب زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے میں جو ایک مسلم خاتون جو واقعی کنیز فاطمہ تھی، جو واقعی کنیز عائشہ تھی، جب ترکی کے ملبے کے اندر وہ تباہی ہوئی تھی، جب کارکنان نے وہاں کے لوگوں نے جب ملبے کو ہٹایا اور اس عورت سے کہا، اس نبی کی بیٹی کی یعنی کہ شہزادی سے کہا، اس اسلام کی شہزادی سے کہا ترکی کے ملبے کے اندر جو دب گئی تھی کہ آ جاؤ، باہر نکل کے آ جاؤ. قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا ملبہ اس کے اوپر تھا، اتنا وزن اس کے سر کے اوپر تھا. اس عورت نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ اس جو ہے اسلام کی شہزادی نے کیا کہا تھا؟ اس شہزادی سے آج کی عورتوں کو لیسن لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے. اس نے اس اسلام کی شہزادی نے کہا تھا جو ترکی کے ملبے کے نیچے دب گئی تھی، اس نے کہا تھا میں جب تک باہر نہیں آؤں گی جب تک کہ تم مجھے پردہ لا کر کے نہیں دو گے. مجھے ابا دے دو، ابا یعنی مجھے پردہ لا کر کے دے دو. اس کو پردہ لا کر کے دیا گیا. اس اسلام کی شہزادی نے اپنے منہ پہ، اپنے چہرے پہ اور اپنے سر کے اوپر پردہ ڈالا. وہ باہر نکل کے آئی، اس کے چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. دنیا والوں نے دیکھا. 1 سال پہلے جب یہ معاملہ سب کے سامنے آیا پوری دنیا جو ہے ان کے ایمان کی قائل ہو گئی، ان کے عظمت کی قائل ہو گئی. پوری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی اگر ایمان مضبوط کسی کا دیکھنا ہے تو وہ فلسطین اور ترکی کے مسلمانوں کا دیکھ لینا. بے شک بے شک. بہت خوب سید صاحب. ایمان اگر مضبوط کسی کا دیکھنا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کا دیکھ لینا. ان کے ایمان ایسے مضبوط ہے قسم خدا کی. اس ترکی کی شہزادی کا اسلام دیکھ لو، اس ترکی کے اسلام کی شہزادی کا اسلام دیکھ لو جو ملبے کے باہر بھی آئی ہے تو پہلے اس نے دوپٹہ مانگ
مانگا، پہلے اپنا سر جھکا، پھر اس نے اپنا چہرہ ڈھکا، پھر وہ غیر مردوں کے سامنے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں، ایسی شہزادی بن کر کے دکھاؤ۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جو بیٹی نیک ہوتی ہے اس کا باپ جو ہے معاشرے سوسائٹی میں سر جھکا کر کے نہیں چلتا ہے، بلکہ اس کا باپ جو ہے اپنا سر جو ہے فخر سے بلند کر کے چلتا ہے۔ ایسی بیٹی بن کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ معاملہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اب ذرا سنو، آگے بڑھ لگا ہوں، یہ تو میں نے بیٹیوں کے تعلق سے بتایا، لیکن میں بتا رہا تھا کہ مردوں کا نکاحوں کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ بس تاریخ اسلام پڑھ کے سنا رہا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نگاہ کی وجہ سے نا، نگاہ کی وجہ سے، نگاہ کی حفاظت کی وجہ سے یار، ہماری نگاہوں کی حفاظت کی وجہ سے کتنے یار غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ادھر والے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ادھر والے جو ہیں اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کیا؟ معاشر پیر صاحب یہ بول لے رہے ہیں کہ بھائی وہی بولتے رہیں جو آگے بیٹھے ہیں۔ ارے آپ بھی بول لو یار، آپ کو بھی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ بولو یار سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ اچھا، نعرہ لگانے کی ذمہ داری ہمارے نقیب صاحب کی ہے کیا؟ سب ذمہ داری انہی کو دے دی ہے کیا؟ کوئی اللہ کے رسول کا سچا غلام نہیں جو مجمع میں سے نعرہ لگا دے؟ لگا دو بھائی، ہاتھ اٹھا کر لگائیے نعرہ، بلند آواز سے لگائیے نعرہ۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، سرزمین لکشمی پور کٹھے زندہ باد۔ بولو یا رسول اللہ۔ اب تاریخ اسلام بتا دوں، سننا چاہتے ہیں؟ جی جی، اجازت۔ ابھی مطلب یہ کہ زیادہ تاخیر تو نہیں ہوئی ہے؟ اچھا 10-5 منٹ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی دقت تو نہیں ہے؟ بولیے بولو یا رسول اللہ۔ اصل میں کیا ہوا، یقین مانیے معاذ شبیر صاحب ماشاءاللہ یہ ہم سے بہت دنوں جڑے ہوئے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، مسلسل کئی راتوں سے نہ جاگنے کی وجہ سے بولنا بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں ان کے مولانا ندیم صاحب کا ٹیلی فون مجھ سے ٹکرایا، ان کی بات کو میں جو ہے رد نہیں کر پایا، اور جو ہے آپ کی محبت میں حاضر ہو گیا یار۔ بول دو سبحان اللہ۔ اب ذرا سنو، تاریخ اسلام بتا رہا ہوں، تاریخ اسلام کیا ہے۔ اس نگاہ کی حفاظت کی وجہ سے کتنے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ امام شافعی کا فتویٰ ہے، جس کی نگاہ گندی ہو جاتی ہے اس کا قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی میموری کمزور ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے آپ حضرات، میں بتانا چاہتا ہوں، امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ کیا بات ہے، کس کا دور سے بولو؟ عمر فاروق اعظم کا۔ ارے حضرت عمر کے نام پہ بول دو یار سبحان اللہ۔ بڑے جلالی تھے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایسا حکمران کہ جب تک نبی کا کلمہ نہیں پڑا تھا چند اونٹ لائن میں قطار میں نہیں لگا پاتے تھے۔ حضرت عمر نے نبی کا کلمہ کیا پڑھ لیا، آدھی دنیا کو ایک لائن میں لا کر کھڑا کر دیا تھا، سیدھا کر دیا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے، اور ایک صحابی رسول جن کا نام ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ جن کو عشرہ مبشرہ میں شمار کیا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ میں جنتی صحابی ہے سعد ابن ابی وقاص، نام یاد رکھنا، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اس زمانے میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ایک جگہ روانہ کیا فتح کرنے کے لیے علاقہ، حضرت عمر فاروق اعظم نے، بات سمجھ رہے ہیں، ایک علاقہ فتح کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جنگ قادسیہ، کیا نام ہے زور سے بولنا ہے؟ جنگ قادسیہ، ماشاءاللہ بڑی غور سے سن رہے ہیں، بول دو سبحان اللہ۔ جنگ قادسیہ میں ایک محل تھا، بڑا خوبصورت محل تھا،
اس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے، جیسے کہ آج دلی کا لال قلعہ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، جیسے کہ تاج محل ہے، اس کو دیکھنے کے لیے امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی آتا ہے، جیسا کہ اللہ اکبر کبیرہ ہمارے ہندوستان میں جو ہے چار مینار حیدرآباد کے ہے، اس کو دیکھنے کے لیے پورے ہندوستان بھر سے لوگ جاتے ہیں۔ ایسا ہی حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں جنگ قادسیہ ایک جگہ تھی ایران کے اندر، وہاں پر جو ہے ایک محل تھا بڑا شاندار، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے تھے، وہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ اللہ اکبر، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو حضرت عمر فاروق اعظم نے لیڈر بنایا، قائد بنایا۔ قائد بنانے کے بعد 10,000 کا لشکر جرار ان کی قیادت میں بھیج دیا۔ سبحان اللہ، 10,000 کا لشکر جرار حضرت سعد ابن ابی وقاص کی قیادت میں بھیج دیا۔ تاریخ اسلام پڑھ کے بتا رہا ہوں، آج نوجوانوں کو ضرورت ہے تاریخ اسلام سننے کی، ذرا سنو، دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سعد ابن ابی وقاص نبی کے صحابی ہے۔ صحابی جانتے کون ہوتا ہے؟ صحابی کی ڈیفینیشن بتا دوں، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو یا ایمان کی خدمت میں حاضری دی ہو اور ایمان پر اس کا انتقال ہو گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے اس ذات کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوتی ہیں جس ذات نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو امامت کرائی ہے۔ سبحان اللہ، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص 10,000 کا لشکر لے کے نکلے جنگ قادسیہ کا محل فتح کرنے کے لیے۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں کے عیسائی پادری نا باہر نکل کے آ گئے۔ کہاں نکل کے آئے؟ زور سے بولیں، باہر نکل کے آ گئے۔ انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا ہم تم سے جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم تم سے قتال نہیں چاہتے۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ حضرت نبی کے صحابی نے کہا، نبی کے غلام نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنا لشکر 10,000 کا ہمارے محل سے گزار کر کے لے جاؤ، ہم جو ہے ساری قلعے کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے اور فتح مبین تمہیں حاصل ہو جائے گی، ہم شکست کھا جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ لگائیے جب رات کا پہر گزر گیا ہے، سعد ابن ابی وقاص نے ان عیسائیوں کی شرط کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب صبح نمودار ہوتی ہے حضرات گرامی، 10,000 کا لشکر، نبی کے صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص قائد ہے، لیڈر ہے، رہنما ہے۔ جب آپ نے صبح کو قائد سے کہا سب تم لوگ یہیں بیٹھ جاؤ، جب آپ اس جنگ قادسیہ ایک جگہ کا نام ہے، جب اس محل کے قریب آئے جو بہت خوبصورت محل تھا، جب آپ نے وہاں کا جائزہ لیا، آپ سمجھ گئے کہ عیسائیوں نے، میری طرف دیکھیے بہت گہری بات بتا رہا ہوں، اتنی محنت سے تقریر کر رہا ہوں، تھوڑی توجہ فرمائیے، ذرا لاج رکھ لیجیے تھوڑی سی بس۔ جب عیسائیوں نے اپنے محل کی چھت پر خوبصورت لڑکیوں کو کھڑا کر دیا تھا، ننگی لڑکیوں کو، آدھی نیم برہنہ، ان کے بدن پہ لباس نہیں ہے، خوبصورت بیوٹیفل لڑکیاں ہیں، ان کو جو ہے محل کے اوپر کھڑا کر دیا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے جب حالات کا جائزہ لیا، تاریخ پڑھ کے بتا رہا ہوں یار نبی کے صحابی کیسے ہوتے تھے، آج صرف نعرہ لگانے کے رہ گئے ہیں کہ صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کردار کون سنے گا، کریکٹر کون سنے گا، سننا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ سعد ابن ابی وقاص نے دیکھا کہ ننگی لڑکیوں کو عیسائیوں نے اپنی چھتوں پہ کھڑا کر دیا ہے، اور کھڑا کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں پھول دے دیے ہیں، اور پھول دینے کے بعد ان عیسائی لڑکیوں کو ٹریننگ دی گئی تھی۔ ٹریننگ یہ دی گئی تھی جیسے ہی مسلمان یہاں سے نکل کے جائیں گے، اے لڑکیوں تمہیں ان کے اوپر پھول ڈال دینے ہیں، اگر ایک مسلمان نے بھی مڑ کر کے دیکھ لیا تو اس کا ایمان خطرے میں آ جائے گا، اس کا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا دل جو ہے اللہ اکبر کبیرہ بے چین ہو گیا۔ سعد ابن ابی وقاص نے جو ہے 10,000 کے لشکر جرار کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے نبی کے غلاموں، اے نبی کے جانثاروں، اے نبی کے وفاداروں، آج تمہارے ایمان کا امتحان ہے، آج تمہاری عقیدے کا امتحان ہے، اے نبی کے وفاداروں، آج تمہارا امتحان ایسا ہے جو قیامت تک
امت کے لیے نمونہ بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کا کیا امتحان ہے؟ کا امتحان یہ ہے آج ہم اس محل سے گزر کے چلے جائیں گے اور کوئی بھی نبی کا غلام جو ہے آنکھ اٹھا کر کے بھی اوپر نہیں دیکھے گا، یہ مجھ سے وعدہ کر لو۔ سعد ابن ابی وقاص نے جو ہے وعدہ کر لیا ان سے، اور انہوں نے بھی وعدہ کر لیا۔ سارے صحابہ جو ہیں گزرتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، نبی کے کسی ایک صحابی نے بھی ہے ان ننگی لڑکیوں کی طرف جو ہے آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھا تھا، کسی ایک غلام نے بھی عیسائیوں کی ان لڑکیوں کی طرف جو ہے آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھا تھا۔ 10,000 کا لشکر جرار گزر جاتا ہے اور وہ پھول ڈالتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب لشکر جرار گزر گیا وہ عیسائی لڑکیاں جو ہے نا اللہ اکبر اپنے پھر محل سے نیچے اتر گئیں، انہیں غیرت آ گئی اور اپنے باپ داداؤں کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا تمہیں تو غیرت سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، اپنے پرپس اپنے مقصد کے لیے تم اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو۔ ارے اسے دیکھو جو محمد عربی کا غلام ہے، جو محمد عربی کا غلام ہے، انہوں نے ایک بار کہا ہے کہ لڑکیوں کی طرف مت دیکھنا، کسی ایک غلام نے بھی محمد کے کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا ہے۔ اے میرے ہمارے باپ داداؤ، تمہیں تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے، تم ہمیں استعمال کرتے ہو۔ ہم نے جان لیا ہے کہ جس نبی کے غلام کی شان یہ ہے انہوں نے ہماری طرف جو ہے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا ہے، ہم ابھی ابھی جاتے ہیں ان کے پاس میں اور ہم ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ عیسائیوں کی ساری لڑکیاں سعد ابن ابی وقاص کی بارگاہ میں آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے ہم نے جان لیا ہے کہ تمہارا دین سچا، اسلام سچا، شریعت سچی، رسول اللہ تمہارے نبی سچے ہیں۔ جس نبی کے غلاموں کی نگاہ کے تقدس کا حالت میں عالم یہ ہے تو ہم نے جان لیا اس غلاموں کے امام، اس غلاموں کے نبی اور سارے نبیوں کے تاجدار مالک جنت کی نگاہوں کے تقدس کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سید آسمیہ رامپوری، تعلیمات مصطفیٰ، فیضان سرکار مدینہ، فیضان سرکار مدینہ، اولاد علی، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ اندازہ لگائیے، یعنی کہ کلمہ پڑھ کے عیسائیوں کی لڑکیاں بول رہے ہیں مسلمان ہو گئیں۔ تو میں آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں نگاہ کی حفاظت کرو، اور نگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم تمہارا ہے، اور اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا پردہ کیا کرو۔ پردے میں جو ہے ہماری ماں اور بہنیں اسلام کی شہزادی لگتی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پردے میں حسن ہی ایسا رکھا ہے، تم پردے میں رہو، زمانہ اوقات میں رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ مرتد بھی نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم نازل فرما دے گا۔ بس یہی میرا پیغام تھا، یہی میرا میسج تھا آپ کی بارگاہ میں، اس کو آپ سمجھ لیجئے اور اس کو گانٹھ باندھ لیجئے۔ لیکن ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے، ہم کہاں پر تھے کوئی بتا سکتا ہے؟ کہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی؟ جی ماشاءاللہ، بولو یار، بولو سبحان اللہ، بولو یا رسول اللہ، ایک بار بولو یا علی، یا علی، یا علی۔ مشکل ٹلی، مولا علی کے نام سے مشکل ٹل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ایک جگہ نا اصل میں آزو بازو دیکھ لیجیے، کوئی سو تو نہیں رہا ہے؟ اچھا گھٹنے چھوڑ دیے، جو لوگ گھٹنے پکڑے ہیں گھٹنوں سے یہ ہوتا ان کا آخری وقت آ گیا۔ آخری وقت موت کا نہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا، نیند کا آخری وقت آ جاتا۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک بات بتا دوں، پھر انشاءاللہ اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ ایک جگہ نا میں تقریر کرنے کے لیے گیا مراد آباد چھیتر میں، سنو ذرا ادھر آپ بھی سنو۔ وہاں میری عشاء کی نماز نکل گئی تھی۔ کون سی نماز؟ عشاء کی نماز۔ تو نا میں عشاء کی نماز جو ہے نقیب صاحب تنہا پڑھنے لگا۔ ایک چاچا تھے جن کی عمر تھی تقریباً 45-50 سال۔ میں وضو بنا رہا تھا، ان کی بھی نماز نکل گئی تھی، تو میں نے ان کو دیکھا بڑی جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، ایک دم سے اللہ اکبر، پھر ایک دم سے رکوع میں، ایک دم سے سجدے میں، پھر قیام میں، پھر رکوع میں، پھر سجدے میں۔ یقین مانیے انہوں نے 4 رکعت نماز جو ہے 1 منٹ سے بھی پہلے پڑھ لی ہوگی۔
30-40 سیکنڈ میں میں چکر کھا گیا. میں نے کہا یار یہ کیسے نماز ہے. اب میں نے وضو بنایا, انہوں نے نماز پڑھی. میں نے کہا چچا جان ادھر آئیے. انہوں نے کہا حضرت فرمائیے. میں نے کہا آپ یہ کیسے نماز پڑھ رہے تھے, رکوع میں, سجدے میں, پھر ایک دم سے قیام میں. انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ ہی لوگوں سے سنا ہے, جلسوں میں, تقریروں میں, میلادوں میں. میں نے کہا آپ نے ہم سے کیا سن لیا؟ کہا حضرت ہم نے آپ سے یہ سنا ہے کہ نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے. نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے, ہم نے آپ سے یہ سنا ہے. بتائیے اس نے کیا سمجھ لیا کہ نیک کام میں دیری نہیں کرنے چاہیے؟ اللہ, نیک کام میں دیری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے. اب سنو نیک کام میں دیری نہ کرنے کا مطلب کیا ہے. دوسرا سوال یہ کہ تنہائی میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ مت بیٹھنا. تیسرا سوال, شیطان نے تیسرا شکنجہ اپنا یہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ دینے کا ارادہ کر لو نا, کچھ نیکی کرنے کا, تو اس کو نیکی کو کر ڈالو. ممکن ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد شیطان تمہاری نیت کو بدل دے گا, تمہاری نیت کو بدل دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا اندازہ لگائیے. آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے حالات تو کیا ہے میرے بھائی. جیسے ہی تمہارے دل میں خیال آ جائے کہ مسجد میں آپ کسی مجھے پیسے دینے ہیں, 5000 روپے دے دے, 5000 روپے. ہو سکتا ہے شیطان تھوڑی دیر کے بعد تمہاری نیت بدل دے گا. تیرے دل میں خیال آیا کہ بیوہ کو جو ہے میں کپڑے دے دوں, اللہ اکبر دے دے, ورنہ شیطان نیت بدل دے گا. ہمارے دل میں خیال آتا ہے مسجد میں, مدرسے میں, یتیم کو, مسکین کو, بیوہ کو اتنے دیں گے. تھوڑی دیر کے بعد خیال دل میں ڈالتا شیطان, ارے کیا کرے گا یار, دیکھ کے مسجد میں گھر کا دروازہ ٹوٹا پڑا ہے, دروازے میں لگا دینا. پنکھا ٹوٹا پڑا, پنکھے میں لگا دینا. ارے بائک کی سروس ہونی ہے, اس میں لگا دینا. شادی آ رہی ہے, کپڑے بھی بننے ہیں, شاپنگ ہونی ہے, اس میں لگا دینا پیسے. شیطان نیت بدل دیتا ہے. جیسے نیت میں آئے نا نیکی کرنے کا فوراً کر دو. ہمارے تو حالات ایسے ہیں حضرت, جمعے کے دن جو گولک گھومتی ہے نا, اس گولک میں اگر 2 نوٹ ہیں 10-10 کے, ایک تھوڑا کڑکڑاتا ہے نیا بالکل, اور ایک تھوڑا پرانا ہے, تو جو ہے نیا نوٹ ڈالے گا, پرانا ڈالے گا گلک کے اندر. جب بھی وہ بھی 10 میں چلے گا, یہ بھی 10 میں چلے گا. کتنے یار ہم گر گئے ہیں بتائیے. یعنی کہ نیا نوٹ پہ ڈالنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. بتاؤ ذرا مسلمانوں, ذرا سوچو. میرے بھائیو آپ کو بتا دو, ذرا آخری بات سن لیجئے, اور اپنی جگہ لے رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چمنستان نبوت کے ایک خوشبودار پھول, ایک چمکتے دمکتے پھول, جن کا نام امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. امام باقر کا واقعہ من آیات اللہ, معجزت من معجزات رسول اللہ. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہوا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ نبی کے شہزادے, نبی کے بیٹے امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ٹوائلٹ کے اندر گئے, بیت الخلاء کے اندر. کہاں گئے, زور سے بولے ہیں, بیت الخلاء کے اندر قضاء حاجت کے لیے. بہت قیمتی جبہ پہنے ہوئے تھے, بہت قیمتی جبہ. نبی کے شہزادے جب ٹوائلٹ کے اندر گئے نا, ان کے دل میں خیال آیا یہ قیمتی جبہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں. کیا خیال آیا, اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. تو انہوں نے نا خادم کو آواز دی. آواز دینے کے بعد کہا کہ خادم جاؤ فلاں جگہ پہ فقیر بیٹھا ہے. جبہ اتار کے دیا ٹوائلٹ کے اندر سے, اور کہا یہ خیرات کر دینا. خادم نے حکم کی تعمیل کی اور لے کر کے چلا گیا. فتح رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جب قضاء حاجت سے نکل کے آئے باہر ٹوائلٹ سے, خادم نے حکم کی تعمیل کی اور کہا حضور یا سیدی اتنا بتا دیجئے, آپ جب ٹوائلٹ کے اندر گئے بڑا قیمتی جبہ پہنے ہوئے تھے, آپ نے کہا فقیر بیٹھا اس کو دے کر کے آؤ. میں دے کر تو آ گیا, لیکن یا سیدی اتنا بتا دیجئے آپ نے اتنی جلدی کیوں فرمائی؟ آپ ٹوائلٹ سے باہر آ کے بھی تو اللہ کی راہ میں دے سکتے تھے. سننا ذرا نبی کے شہزادے کا جواب سننا. یار سخیوں کا گھرانہ ہے, یہ گھرانہ سخی نہیں ہوگا تو پھر کون سا گھرانہ سخی ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. امام باقر نے جواب دیا, نبی کے شہزادے نے جواب دیا, مولا علی کے خون نے جواب دیا. امام باقر نے کہا میں ٹوائلٹ کے اندر تھا, میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں. میں نے فوراً خیرات کر دیا. ممکن
تھا میں ٹوائلٹ سے باہر نکل کے آتا اور میری نیت بدل جاتی پھر میں خیرات نہ کرتا، اس لیے کہ جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا میں نے فوراً ہی اس کو ادا کر دیا ہے۔ میرے بھائیو ایسی آپ سے کہنا چاہتا ہوں فاستبقوا الخیرات، جیسے ہی تمہارے دل میں نیکی کرنے کا خیال آ جائے نیکی فوراً کر دینا چاہیے۔ تمہارے دل میں خیال آ جائے کہ بھائی سے بولے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، میرے بھائی جا کر کے سلام دعا کر لے اور بول لے۔ نبی نے فرمایا ہے جو تم مسلمانوں میں لڑائی ہو، جو پہلے سلام کر لے گا، جو پہلے بول لے گا، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا، وہ جنت میں بھی پہلے حقدار بن جائے گا۔ اس لیے دنیا دار کو مت دیکھ، دنیا کہے گی بڑا بغیرت ہے، بڑا بے شرم ہے، اپنے بھائی سے جا کر کے بول لیا ہے، مت دیکھ دنیا دار کو مت دیکھ، بلکہ مدینے کے تاجدار کو دیکھ۔ مدینے کے تاجدار نے فرما دیا جو پہلے سلام کر لے گا وہ جنت میں جانے کا پہلے حقدار بن جائے گا۔ یہ ہمارا معاملہ ہوتا